حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے. سنن ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطبہ کے لیے حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھو. خطبہ کے لیے حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ پیچھے رہتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں بھی پیچھے رہ جائے گا. اگرچہ اس کا جنت میں داخلہ ہو جائے گا لیکن جو جنت کی درجات ہے بلند درجات ہے وہاں تک حصول نہیں ہو سکے گا. علماء کرام نے اس حدیث پاک کی تشریح میں فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں نماز جمعہ میں جلدی جانے کی ترغیب دلائی گئی ہے, پہلی صف میں بیٹھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. اور جو بندہ بغیر کسی وجہ کے نیکیاں حاصل کرنے کا موقع ضائع کرتا ہے نا, علماء کہتے ہیں اگرچہ وہ جنت میں چلا جائے گا لیکن نیکیاں ضائع کرنے کی وجہ سے جو جنت میں بلندی درجات ملتی ہے وہ نہیں ملے گی. تو میرے بھائیوں, ہمارا دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جلدی آنا چاہیے اور جلدی آ کر امام صاحب خطیب صاحب جو اسلامی تعلیمات منبر پر بیٹھ کر آپ کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں, جلدی آئے, جلدی آ کر پھر ان کو خوب توجہ سے غور سے سن کر اسلامی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرے. یہ اتنا پیارا ایک تہوار مسلمانوں کا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مضبوط کریں. سارا ہفتہ کام ہی کرتے ہیں, چلے ایک دن ایسا ہو کہ ہم جب امام صاحب, پتہ بھی ہے کہ امام صاحب نے آج کبھی کسی موضوع پہ بات کرنی ہے, کبھی کسی موضوع پہ بات کرنی ہے, کبھی حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہونی ہے, کبھی حضرت عمر فاروق اعظم کی بات ہونی ہے, کبھی حضرت عثمان غنی کی بات ہونی ہے, کبھی مولا علی کی بات ہونی, کبھی امام حسن اور امام حسین کی بات ہونی ہے. تو یہ باتیں کون سنے گا اگر ہم وقت پہ نہیں آئیں گے, اگر ہم پہلے نہیں آئیں گے, وقت پر نہیں آئیں گے تو یہ باتیں کون سنے گا. کتابیں پڑھنا تو اب ہمارے ہاتھ سے گیا نا, کتابیں پڑھنے والا تو مولوی کتابیں نہیں پڑھتے, اب عوام نے کیا کتابیں پڑھنی ہے. اب تو یہ بھی المیہ ہے کہ علماء بھی کتابوں سے دور ہو رہے ہیں جن کو کتابیں پڑھنی چاہیے. عوام تو پھر عوام ہے, تو جو عوام ہے ان کو چاہیے کہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے وہ کم از کم جمعہ والے دن جلدی اپنا وقت نکال کے آ جائیں تاکہ کسی بھی موضوع پہ بات ہو تو شروع سے لے کر آخر تک ان کو بات سمجھ آ سکے, ان کو پتہ چلے سرکار کی عظمت و شان کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی باتیں ہوتی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں ہوتی ہیں, سرکار کے صحابہ کی باتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے میرے بھائیوں کہ اس پوری کائنات میں جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت مقام اور مرتبے والی جو ہستی ہے وہ ہمارے آقا کی ہستی ہے. فائدہ واقع نہیں ہوا, پتہ چل جاتا ہے نا ساری کائنات میں جتنی مخلوق رب نے بنائی ہے اس ساری مخلوق میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت مقام مرتبہ بلندی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جس کو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جس کا مقام ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے. اور حضرت موسیٰ کے بعد جن کا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام. تو یہ بنیادی عقائد ہیں نبیوں رسولوں کے حوالے سے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے.